صحیح. اور اس میں ہم نے پڑھنا کیا ہے بیسیکلی، مطلب بہت ہی آسان سی یہ فلاسافیکل فاؤنڈیشن ہے سوشل تھاٹ کی، دیٹ از کریٹیکل تھیوری فرینکفرٹ اسکول. اور بڑا ایزی اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. اور اگر آپ نے پہلے کارل مارکس میکس ویبر کی فلاسفیز پڑھی ہیں کہیں نہ کہیں تو پھر تو بہت ہی ایزی اپروچ ہوگا. جس کو کہیں اس سر اس چلا کے رہا ساتھ ہے، پاور انیکوالٹی شور اینڈ مچ رہا تھا، ریزسٹنس ان آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ یہ دیکھیں اوپر گے. سے آواز بھی کم اس ہے. میں آئیے 4 طرح کی تھیوریز ہیں. کانفلکٹ، لائٹ بھی چلی گئی ہے. آج ہم اس کے لیے جو ہے 2 عدد ویڈیوز دیکھیں گے. ایک ہم ریڈر ہے پلیٹو کی تھیوری کا، آن لائن ایک پورا پلیٹ فارم انہوں نے بنایا ہوا ہے، فلاسفی کی ساری چیزیں انہوں نے یہاں پہ ایڈ کی ہوئی ہیں. اور اسی سے کریٹیکل تھیوری کی چیزیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ ریڈر بھی آپ لے لیجیے گا. ایک عدد ہم آرٹیکل دیکھیں گے تھوڑا سا ایزی ٹون میں. اور ایک آرٹیکل ہم نے دیکھنا ہے ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کا، جو کہ اسی آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ کے اندر ہے. So this basically exercise is targeting towards theory, ideology and societal transformation. تو جب ہم براڈر وے میں اپنا ریسرچ پیراڈائم اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کے لیے فلاسافیکل بیک گراؤنڈ، جیسے پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے اس کے اوپر، تو فلاسافیکل بیک گراؤنڈ کو اسٹیبلش کرنا جو ہے بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو آلدو کہ ہم اپنے میتھڈ کے اندر یہ تو ایڈ کرتے ہی نہیں ہیں کہیں بھی کہ ہم کس اسٹانس کے فالوور ہیں، صرف ہم پازیٹیوزم یا انٹرپریٹیوزم میں سے کسی ایک چیز کو آپٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر بہت زیادہ ڈیٹیلس چاہیے ہوں اور ایسی اسٹڈیز اگر ہم کریں جو ہم تو ایچ آر کے اندر یا مارکیٹنگ کے اندر ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں ٹورڈز ڈفرینٹ ویریبلس، لیکن اگر ہم اس کو ویریبلس پہ ٹارگیٹڈ نہیں ہے، پوری کی پوری جو ہے انسٹیٹیوشن کا کانٹیکسٹ لے رہے ہیں، چینج کی بات ہو رہی ہے یا کوئی اور ایسی براڈر لیول کی چیزیں کنسیڈر ہو رہی ہیں، تو اس میں انہی تھیوریز کا جو ہے وہ رول ہوگا. سو ابھی ہم اس کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ پھر تاکہ ہمیں تھوڑا سمجھ آ جائے. سعدیہ آر یو گیٹنگ ود می؟ جی میم، جی میم. اچھا ویڈیو دیکھتے ہیں، شاید اس سے ہمیں تھوڑا ایک آئیڈیا ڈیولپ ہو جائے اور پھر اس کی بیسس کے اوپر ہم آگے پڑھ لیں. اوکے میم. کیونکہ فلاسفی ایسی چیز ہے نا، بچے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہمارے سر ڈال دی. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تھاٹ کہ کچھ ویڈیو کا سہارا لیتے ہیں تاکہ کچھ چیزیں ایزی وے میں سمجھ آئیں. اوکے، یہ بیسیکلی کریٹیکل تھیوری کی ویڈیو، ٹھیک ہے. یہ ابھی جو اچھا ویڈیو کی وائس آ رہی تھی آپ کو؟ ویڈیو بھی پلے کرتے ہیں، پتہ نہیں پتہ چلا. مجھے لگتا ہے یہ شیئر ساؤنڈ بھی مجھے کرنا پڑے گا نا. اب بتائیے گا آیا میوزک؟ جی میم، جی جی. جی میم آ رہے ہیں. اچھا ابھی ہم جو ٹاپک لینے لگے ہیں دیٹ از فرینکفرٹ اسکول، ٹھیک ہے، کریٹیکل تھیوری اینڈ پاور ڈائنامکس. اس کی بات کریں گے. بیسک اس کا جو تھیم ہے وہ صرف اس چیز پر اسٹیبلش ہے کہ سوسائٹیز کیسے ٹرانسفارم ہوتی ہیں اور سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کیسے ڈیولپ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کیسے پاورفل ہو جاتے ہیں اینڈ کچھ لوگ جو ہے وہ کیوں ان کے انڈر کرنے پہ آ جاتے ہیں. اور اسی طرح جو پاورفل گروپ سوسائٹی کا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ یہ چیزیں سوسائٹی کی مینیج ہونے لگتی ہیں، چینج ہونے لگتی ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں. کچھ اس میں ہسٹری کا کمپوننٹ بھی ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. آئی ہوپ کے ویڈیو سے ذرا ہمیں تھوڑی زیادہ کلیئرٹی ہوگی. The Frankfurt School is not the producer of a thin parabol sausage
made of pure pork in a casing of sheep's intestine. The Frankfurt School was founded in 1929 in Frankfurt, Germany. In 1933, after Hitler's rise to power, the school migrated to Geneva, Switzerland, then to New York City in 1935, where it was affiliated to Columbia University. After World War II in the 1950s, part of its intellectuals went back to West Germany and re-established the school in Frankfurt. The other part remained in USA, where they inspired radicalism of the youth in the 60s and new social movements, like anti-war, anti-colonial, and ecological movements, and so on. The Frankfurt School perspective of critical investigation is open-minded and self-critical, and is based upon Freudian, Marxist, and Hegelian premises of idealist philosophy. To fill the omissions of 19th century classical Marxism, which did not address 20th century social problems, they applied the methods of anti-positivist sociology, of psychoanalysis, and of existentialism. The question that intellectuals from Frankfurt School struggled to answer was why the progress of capitalism and modernity leads not to liberation, but to regressive ideologies and repressive forms of power, which can take an authoritarian turn similar to Nazi. 1. Bureaucratization of society, or mass society. This refers to notions such as Marxist theory of commodity fetishism, like buying Nike Air Max shoes would make you a superstar athlete like Michael Jordan. Lukács reification, which is in short the domination of things over people. And Max Weber's bureaucratization, political and economic institutions which structure daily life for the majority of people. This is the bureaucratization of society. In modern times, the term has taken on more importance and broader scope with the advent of mass media and the internet. 2. Structures of production, which contributes to the obedience of the proletariat and sympathizes for pro-capitalist or fascist ideologies. It's characterized by top-down, instrumental culture, consent, and justifying hierarchies. The rise of the culture industry presented by Theodor Adorno and Max Horkheimer. They consider that culture is governed in a similar way to factories. Culture industry refers to commercial and state-owned organizations in the arts and media committed to the direct production, sponsorship, display, and distribution of cultural goods and services, such as exhibitions, sports, events, books, newspapers, and films. Knowledge and technology became the sources of the organization and I turn away from freedom. 2. Totality. Every phenomenon needs to be analyzed not in its separateness, but as a part of totality. As ideology. Ideology is simply error or distortion of the truth. It's not only individual manipulation, it is structural. It is a social structure. Of social sciences. 4. Supradisparity. Philosophy must hold social sciences as responsible for human thinking and the overcoming of the idealist materialist critique. If we want to understand the way in which ideology acts, then we need to be more interested in everyday life and the ordinary the masses. The critical participation and interviews. 6. Reason. Belief that we need to liberate reason from oppressive condition. That it is possible to do that.
This is based on Hegelian philosophy. The rationalizing faculty had thereby become a tyrannical process according to the Frankfurt explanation. A prison had been means categorizing and classifying an infamous reality. आई होप कि कुछ थोड़ा बहुत समझ आने की कोशिश की होगी. कोशिश की है. ना चीजों को डिटेल सर मैं अभी जिस उस पे